الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین و سامعین، آسک اسلامک نیٹ ورک کو آپ وزٹ کرتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے بہت سارے ہمارے ساتھی اسے سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس چینل کا جو مقصد ہے وہ صرف اسلامی تعلیمات اور اسلامی معلومات اور اسلامی دائرے فکر میں جو باتیں آتی ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ بہرحال آج کا موضوع بڑا حساس ہے۔ آج کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جو ہر شخص کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، انسان کی سوچ اور اس کے خیالات اس کے اندرونی ذاتی زندگی کے ترجمان ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ انسانی سوچ کی بنیاد پر انسان کی شخصیت بنتی ہے اور اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ سوچ اور تخیل اس کے اندر ذرا بھی اضطراب پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی ڈگر مگر ہو کر رہ جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ذہنوں اور دماغوں کا ایک عجیب و غریب ایک ایسا یوں کہیے کہ مرض دیکھنے میں آیا ہے کہ جس سے بے حد لوگ متاثر ہیں، اور مجھے اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب کہ میرے کچھ عزیزوں نے اور میرے کچھ ساتھیوں نے یا میرے کچھ جاننے والوں نے یا چند ایسے غیر لوگوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے اپنی ذہنی کیفیت کا ذکر مجھ سے کیا، اور میں اس وقت اس بڑھتے ہوئے اضطراب اور بڑھتی ہوئی اس بے چینی کو میں سمجھ سکتا تھا۔ الحمدللہ چونکہ میں طب سے اور طب یونانی خاص طور سے میں اس سے گہری واقفیت رکھتا ہوں، اور الحمدللہ جن سے اور جو میرے اہل خانہ ہیں ان کا بھی طب سے اور میڈیکل سائنس سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور پڑھایا ہے تو اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں ظاہر سی بات ہے اس کیفیت کو میں سمجھ سکتا تھا، اور میں نے جانا ایک عجیب و غریب واقعہ میرے سامنے اس وقت جس نے مجھے تھوڑا سا پریشان کیا وہ یہ تھا کہ ایک روز ایک امام صاحب کا ایک فون آیا اور انہوں نے اپنی ایک گھبراہٹ اور اپنی سوچ کا ذکر مجھ سے کیا، حالانکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا، اور انہوں نے کسی سے میرا نمبر لے کر مجھ سے جب رابطہ کیا اور مجھ سے اپنے ذہنی کیفیت کا انہوں نے اظہار کیا، ایک بڑی تفصیل انہوں نے بتائی، اور میں جس طریقے سے ان کی کاؤنسلنگ کر سکتا تھا میں نے ان کی کاؤنسلنگ کی، اور جہاں تک میں ان کو سمجھا سکتا تھا میں نے ان کو سمجھایا۔ جو دواؤں کا جہاں تک ذکر ہے تو میں نے ان کو جو اس چیز کی دوائیں ہیں وہ بھی میں نے ان کو بتائی، لیکن انہوں نے جب وہ زیادہ مجھ سے کھل گئے تو انہوں نے یہ بھی اپنے ذہن میں کی بات مجھے بتائی کہ اگر آج میری آپ سے گفتگو نہ ہوتی تو میرے ذہن میں تو خودکشی کے خیالات آ رہے تھے، اور یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، اور میں یہ سمجھا کہ یہ کیسی عجیب و غریب کیفیت ہے، چونکہ اس طرح کے خیالات کے اور بھی زیادہ مریض ہمارے سامنے آتے تھے اور لوگ ہم سے فون کر کے اس پہ اپنی ہماری رائے لیتے تھے اور ہم ان کو انہی کے حساب سے ان کو ہینڈل کرتے تھے۔ لیکن جب ایک مسجد کا امام اور ایک دنیا کو سمجھانے والا جس کا خدا پر سب سے زیادہ توکل ہونا چاہیے وہ اس کیفیت میں کیوں ڈوب گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے، کیا وجہ رہی اور اس کے کیا اسباب رہے ہوں گے؟ میں نے ان سے بہت ساری تفصیلات پوچھی اور میں نے ان سے بہت ساری گفتگو کی، بالآخر یہ ہوا کہ وہ کچھ مطمئن ہوئے اور ان کا ذہن تھوڑا سنبھلا۔ تو آئیے آج ہم اسی ٹاپک پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، یہ انسان کے خیالات اور یہ سوچ اس طرح سے تبدیل کیوں ہو جاتی ہے کہ اچھا خاصا انسان گھبراہٹ، وہم، کسی فرسٹریشن، کسی وسوسے کا عادی کیوں ہو جاتا ہے، اور یہ کیا وجہ ہے اور اس کا اسباب کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔
تو ناظرین، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور اس ویڈیو کو تو خاص طور سے شیئر کیجیے گا۔ انسان کا ایک ذہن اور اس کے خیال جو ہے وہ ایک تو فزیکلی ہوتا ہے، جو بہت سارے جو کیمیکلز سے، اگر وہ کیمیکلز جو ہے متوازن حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن صحیح کام کرتا ہے، لیکن جب ان کیمیکلز کا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہمارا ذہن صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، اور اس وقت یا تو ہمیں یادداشت کی کمی ہو جاتی ہے، یا ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، یا ہم وسوسوں کے کبھی کبھی شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی میں تو یہ علامت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں یہ علامت کم ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے دماغ کو بڑا قوی بنایا ہے۔ اس انسان کے دماغ جب ترقی کرتا ہے تو پھر یہ کبھی آئنسٹائن، کبھی دوسرے سائنٹسٹ، کبھی دوسرے بڑے بڑے فلاسفر پیدا کرتا ہے، اور کبھی جب یہ گرتا ہے تو عجیب و غریب ایک انسان کی شخصیت بن کر رہ جاتی ہے، جو سماج کے لیے مضحکہ خیز، لیکن دوسرے کسی جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، سماج ان کو وہمی، یا یوں کہیے کہ کسی طریقے سے ڈپریشن کا شکار کہہ کر ان کو اگنور کرتا ہے، بلکہ در حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بہت زیادہ قابل رحم ہوا کرتے ہیں، چونکہ اس کی اندرونی کیفیت اور اندرونی ہیجان ہر وقت اس کو کسی نہ کسی چیز میں اسے مصروف رکھتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی جو علامات ہیں وہ کبھی کبھی تو انسان کی شخصیت سے ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ انسان دیکھنے میں تو نارمل لگتا ہے، لیکن اندرونی طور پر بہت سارے خیالات اس کو گھیرے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، سبب کچھ بھی ہو، ہر انسان کا اسباب الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہدف اس نے اپنی زندگی میں بنایا ہو، اور وہ ہدف اس کی زندگی کے لیے بہت بڑا مقصد ہو، بہت بڑا مشن ہو، جسے وہ بڑا مشن سمجھتا ہو، اور وہ کسی وجہ سے اس میں کامیاب نہ ہو پائے، تو اس وقت بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اچانک کسی حادثے کی وجہ سے بھی، یا قریبی کسی ایسے آدمی کو کھونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں اس کا علاج کیا ہے، اور طب یونانی میں بھی اس کا علاج کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کا مختصراً ہم ذکر کریں گے تاکہ ویڈیو ہماری زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو ایک اٹلی کے ڈاکٹر مور، پروفیسر ڈاکٹر مور تھے، جنہوں نے سب سے پہلے انسان کے دماغ کے کیمیکل کو بیلنس کرنے کے لیے اسلامی طریقہ ایک ڈھونڈا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ کرسچن ایک ڈاکٹر ہے، اور اس نے صرف اس لیے تجربہ کیا کہ اس کے سامنے سے ایک حدیث گزری تھی، اس نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار پڑھتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کا غم دور ہو جاتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا۔ یہ پوری حدیث ہے، لیکن اس نے جب اس کو دیکھا کہ انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کا غم دور ہو جاتا ہے، تو اس نے اس کو اپنی لیب میں جانچنا چاہا۔ اس نے ایک شخص کو بلایا جو غالباً مسلمان ہوگا، اور اس نے جو اپنی اسٹریس اور ڈپریشن کی چیک کرنے کی، جو کیفیت کو چیک کرنے کی جو کوئی مشین تھی، اس نے پوری طرح اس آدمی پر سیٹ کر دی۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کو جانچا، اس نے اس کا اسٹریس لیول اور ڈپریشن کا جو لیول تھا وہ دیکھا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ یہ الفاظ تم بار بار کہو۔ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ وہ ڈاکٹر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اسٹریس لیول بہت تیزی سے گھٹ رہا ہے، اور ڈپریشن سے وہ آدمی جو بھی کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہوگا اس وقت، وہ بہت تیزی سے اس سے باہر آ رہا ہے، اور جو تھوڑا بہت کیمیکل کا ڈس بیلنس تھا وہ کیمیکل بہت جلدی بیلنس میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک
حد پر آ کر وہ انسان بالکل اسٹریس فری ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر ڈاکٹر بہت زیادہ حیران ہوا اور اس کی رپورٹس باقاعدہ سوشل میڈیا پر بھی شائع ہوئی۔ تو اس ناظرین ایسی بہت سارے واقعات ہیں اور ایسے بہت سارے حقائق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو چیزیں بتا دیں اور فرما دی وہ بالکل برحق ہیں اور بالکل سچی ہیں۔ ہر ایمان والے کو یہ خیال اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے زبان سے جو کچھ نکلا ہے وہ سچ ہے اور حق ہے۔ اگر اس میں کے اندر کوئی انسان شک کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان کا خطرہ ہے۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے اور بھی وظائف ہیں کہ جب انسان کو کسی فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، کسی وہم کا شکار ہوتا ہے، کسی ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے، تو اگر انسان ان چیزوں کا ورد کرے گا تو ہرگز وہ اس طرح کے وسوسوں سے، اس طرح کے خیال جو اس کو خودکشی تک لے جا سکتے ہیں، ڈپریشن کی آخری حد خودکشی ہوتی ہوا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے ان تمام امراض سے۔ تو اس کیفیت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اب جہاں تک دوا کا تعلق ہے تو دواؤں کے میں جو دل کو تقویت دینے والی چیز ہے، جو دماغ کو تقویت دینے والی چیز ہے، اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جانا چاہیے۔ ایک طب نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ ایک سفرجل جسے کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو کوئنس کہتے ہیں۔ کوئنس کا مطلب یعنی یہاں پہ جو ہندوستان کے ہمارے بہت سارے علاقے میں یہ بآسانی مل جاتا ہے، اور اس کو یہاں پر ناکا کہتے ہیں، اور طب کی دنیا میں اس کو بہی کہتے ہیں، اور بہ دانہ اسی سے ہی نکلا ہے۔ چونکہ سفرجل یا ناکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس کا استعمال کرتا ہے تو یہ سینے سے گھٹن کو ختم کرتا ہے اور دل پہ سے بوجھ کو ختم کرتا ہے، سانس کی گھٹن کو دور کرتا ہے، اور یہ اتنا بڑا اعلان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہارٹ اٹیک کو روکتا ہے۔ یعنی انشاءاللہ اس کا استعمال کرنے والا ہر انسان دل کی کے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ناظرین اس طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، اور جو طب یونانی ہے اس میں خمیرہ مروارید خاص، چونکہ مروارید ایک ایسا موتی ہے، ایک ایسی دوا ہے کہ جو انسان کے خیالات اور اس کے وسوسوں کو دور کرتا ہے اور اس کے غم کی کیفیت سے اس کو نکال کر اس کے دل کو خوشی اور فرحت بخشتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور جو وظائف بتائے ہیں ان کا استعمال کیا جائے، تو پھر اگر چاہے وہ شخص دیندار ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس کا استعمال کرے گا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس طرح کی تمام بیماریوں سے اور ہر بیماری سے حفاظت فرمائے۔